الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق وعد امین۔ سورہ بقرہ اردو ترجمہ، رکوع نمبر 29، آیت نمبر 229 سے 231، یعنی 229 سے 231۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 40 رکوع ہیں اور اس میں 286 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس صورت کی 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس میں بہت ساری فضیلتیں ہیں اس صورت کی بیان کی گئی حدیثوں میں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل سورہ البقرہ، حدیث نمبر 2887 2887۔ آیت نمبر 229، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر سے مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں۔ جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے۔ یہ آیت ایک عورت کے متعلق نازل ہوئی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا اور پھر طلاق دے دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہیں حلال نہیں۔ یہاں بوقت طلاق عورت سے مال لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے، اور یہ بطور خلا نہ ہو۔ یہ صورت تو سراسر ناجائز و حرام ہے۔ یہ مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 20 اور 21 میں بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت مرد سے خلا لے لے، اور خلا میں عورت مال ادا کرے۔ مال لینا تو درست ہے، لیکن مہر کی مقدار سے زیادہ لینا پھر بھی مکروہ ہے۔ ان سے ریلیٹڈ چند احادیث ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ ابو داؤد کتاب الطلاق، حدیث نمبر 2175۔ تیسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکروں میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے، میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ ابلیس اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے، ہاں تم نے کام کیا۔ مسلم شریف کتاب صفت القیامہ والجنت والنار، باب تحریش الشیطان و بعث سرایہ والفتنۃ الناس، حدیث نمبر 2813۔ خلا کی آیت حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔
انہوں نے اپنے شوہر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی شکایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئیں۔ تب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو وہ باغ مجھے واپس کر دیں، میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو منظور کر لیا، چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے باغ لے لیا اور انہیں طلاق دے دی۔ حوالہ در منصور سورہ بقرہ تحت الآیات 271 آیت نمبر 230۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدودوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ فَإِنَّ طَلَقَهَا، پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے، 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے، اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح، جب تک یہ نہ ہو کہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور پھر اس کے بعد طلاق وہ دے دے یا وہ فوت ہو جائے اور وہ اس کی عدت گزار لے۔ 3 طلاقوں کے بارے میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی جائیں، یا 1 مہینے میں، یا 1 دن میں، یا 1 نشست میں، یا 1 جملے میں۔ بہر صورت تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد بغیر شرعی طریقے کے مرد و عورت کا ہم بستری وغیرہ کرنا صریحاً حرام اور ناجائز ہے، اور ایسی صلح کی کوشش کروانے والے بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ بہرحال یہ ایسا مسئلہ ہے کہ فقہی طور پہ مختلف فقہوں میں مختلف اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہم ان پہ چھوڑتے ہیں۔ آیت نمبر 231۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق نہ بنا لو اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورت کو طلاق دو۔ یہ آیت ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو وہ رجوع کر لیا کرتے تھے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ در منصور سورہ بقرہ تحت الآیہ 282۔ یہاں پہ رکوع نمبر 29 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔